ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہ ظاہر ہے کہ یہ کلیہ ہے، یہ پرنسپل ہے معیشت کا کہ یہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہے، انفلیشن کو ختم کرنے کے لیے ڈیمانڈ کو ہی ختم کر دو۔ تو پاکستان جیسا ملک جو ہے جہاں پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہماری جو انفلیشن ہے وہ اتنی بوکش نہیں ہے، ہماری کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کیونکہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے آل ٹائم ہائی پچھلے ایک سال سے تقریباً چل رہے ہیں، اس ڈیمانڈ ریسٹرکشن ایک سال سے اور 1% گروتھ، اس کی بھی تو کاسٹ دیکھنی ہوگی نا ڈاکٹر صاحب کہ اس کی اکانومی پہ، معیشت پہ، معاشرے پہ، ملک پہ اس کی جو ہم کاسٹ پے کر رہے ہیں اس کو بھی تو کسی صورت سے دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت ہمارے پاس ڈالرز کا فقدان ہے، اور ہمارا کرائسس ہی جو ہے وہ بیسڈ ہے ڈالرز کے فقدان میں، اور ڈالرز میں ہم نے بے شمار بورونگ بھی کی ہوئی ہے، اور جیسے ابھی ایپٹما کے ریپریزنٹیو بتا رہے تھے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی اور نہ ہی ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں۔ سو ہمیں تو بیسکلی ایکسپورٹ اورینٹیشن کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس میں یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہماری کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ بجلی نے ختم کر دی ہے، کیونکہ بجلی کی جو قیمت ہے ڈالرز میں بہت زیادہ ہے بجلی کی قیمت، کیونکہ ہم امپورٹڈ بجلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی، اور اس کے بعد پھر انیفیشنسیز اتنی زیادہ ہیں بجلی کے ایریا میں کہ وہ کاسٹ جو ہے اب ہمارے سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور جتنی وہ آئی ایم ایف پروگرام میں اس کی ہم قیمت بڑھاتے ہیں تو اتنی ہی ہماری کیپیسٹی پیمنٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم ٹوٹل جو فکسڈ کاسٹ کی ریکوری میں ٹوٹل بلنگ کر رہے ہیں، اور اس سے ڈیمانڈ اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا ایک سسٹینیبل فارمولا نہیں ہے، تو اس کو ہمیں امیجیٹلی اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کم از کم ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے ہمیں مارجنل کاسٹ پہ بجلی دینی چاہیے، یعنی کہ بجلی وہ نہیں مانگتی نا جی، آئی ایم ایف نہیں مانگتا، تو یہ تو بڑی ایک مصیبت والا کام ہے نا۔ اگر ہم کہتے ہیں ظاہر ہے کہ پروپوزلز آئے، ساری چیزیں آئیں، آئی ایم ایف کے پاس گئے، آئی ایم ایف نے تو اس کو سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ویلنگ الاؤ کریں، اور جو ایکسپورٹر ہیں وہ اپنی بجلی خود بنائیں، اور سولر سے بنائیں، اور دوسرے جو سستی چیزیں ہیں ان سے بنائیں، اور وہ اپنا استعمال کریں۔ لیکن ہم نے، کیونکہ ہمارا نیپرا میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے یہ فوسل فیولز میں، وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کاسٹ ہے آلٹرنیٹ انرجی کی اس سے فائدہ اٹھانے سے ہمیں روک رہے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ بیسکلی ہمیں اس وقت ایک پاور مارکیٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہمیں کرنی پڑے گی پاور سیکٹر میں، اور جو سب سے سستی بجلی بنانے والے ہیں ان سے ہی بجلی لیں گے۔ اب آپ نے غلط معاہدوں کا بوجھ جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری یا کسی کے اوپر بھی نہیں ڈالنا چاہیے، یہ تو بوجھ ان پہ ڈالیں جنہوں نے وہ معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ سو انفارچونیٹلی وہ بہت لمبی مدت کے معاہدے ہیں، اور اس میں سے چھٹکارا صرف یہی ہے کہ ہم نئے چیزیں جو بنائیں وہ مارکیٹ کی بیسس پہ بنائیں اور کمپیٹیٹیو بنائیں، اور سولر، ونڈ پاور، سولر پاور، الٹرنیٹ انرجی، واٹر پاور، نیوکلیر پاور، اس طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ تو پھر بھی کرنی ہے نا، وہ تو ہمیں پھر بھی کرنی ہے، بجلی اور کم استعمال کریں گے اس کے باوجود کرنی ہے۔ آصف انعام صاحب آپ فرمائیے گا کہ دیکھیں آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سن لیا، آپ نے بھی اس میں میں ایک بات کہہ دوں کوئکلی۔ دیکھیں، کیپیسٹی پیمنٹ سنک کاسٹ ہے، سنک کاسٹ کو ریکور کرتے کرتے پوری اکانومی کو ہم تباہ نہیں کر سکتے۔ سو آئی تھنک کہ کسی کو اس کو رائٹ آف کرنا پڑے گا کیپیسٹی پیمنٹس کو، اور جو انڈسٹری کو، پرٹیکولرلی ایکسپورٹ انڈسٹری کو، آپ کو مارجنل کاسٹ پہ بجلی دینی پڑے گی۔ لیکن سر اس کو بند کریں گے تو چائنا تو پھر آپ کی فلائٹیں ہی بند کر دے گا، یہ کیسے ہوگا؟ پلیز اس میں دو تین چیزیں میں یہ ڈالوں گا کہ جیسے ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، انڈیا کا صرف جو راجستھان صوبہ ہے، صرف صوبہ، اس میں 18,500 میگا واٹ اس وقت سولر لگ چکا ہے۔ ہمارے پورے ملک میں 6,000 لگا ہے، اینڈ وی آر آفٹر اٹ کہ کس طرح اس کو ہم ڈسکریج کر لیں یا اس کو ٹیکس کر لیں۔ انڈیا میں تقریباً 75,000 یہ سولر لگ چکا ہے، اور دے آر پلاننگ 1,00,000 میگا واٹ ہر سال فار ان کا کوئی انڈیا کا ہے، جس میں وہ گھروں پہ اور ہر جگہ پرووائڈ کریں، وہ ان کا پورا ہے۔ اسی طرح ان کے پاس تقریباً 46,000 میگا واٹ جو ہے وہ اپنا اس کا ونڈ پاور لگی ہوئی ہے، پلس وہ بایو ماس سے جو بجلی بناتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹرالوں پہ بایو ماس کے بوائلر لگا کے اور ٹربائن لگایا، اور جہاں فصل ہوتی ہے
سر اگین آئی پی پی میں ایک سوال پوچھوں گا کہ ہم اتنی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں اینڈ وی ہیو اونلی ون تھنگ کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو بی ان بزنس رائٹ. وین وی بائی 60,000 میگا واٹ وی آر دا بگیسٹ بزنس مین ان پاکستان اینڈ وی ہیو باٹ سم تھنگ ایٹ اے رانگ پرائز. یہ انسسٹینیبل. دوسرا ایک اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آلریڈی ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے جو ہم جس کا ٹیک اور پے یا ہمارا تربیلا وغیرہ ہے یہ 48,000 میگا واٹ ہے جو تقریباً ہر کوارٹر جو ہے 400-500 بڑھ جاتا ہے. کسی کوارٹر 1,500 بڑھے گا تو یہ 17,000 تقریباً ان پائپ لائن ہے. تو جب ہمارا سسٹم ہی 25,000 کا ہے تو پہلے یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ اتنی بڑی لیک کیوں گئی چیزیں, اور اس میں بھی اس طریقے سے کہ جو پلانٹ جو کیپیسٹی پیمنٹ سے ہٹ گئے وہ بھی کبھی کبھی بیچ میں جگاڑ لگا کے چڑھ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے تو اکانومی نہیں. آپ دیکھیں کہ اسی کا فیول چارج آیا ہے تو اس میں کوئی جواز ہی نہیں تھا, مطلب وی ہیڈ اے سرپلس نیوکلیئر بند کر کے ہم نے فنس چلا دیے. تو دس از مطلب بہت بڑی اوور ہال ہے. پھر اگین ہمارا موٹو تو ہے گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو بی ان بزنس. تو وائی وی آر ان اے بزنس آف بائنگ 60,000 میگا واٹ اینڈ دین وی وانٹ ٹو اسٹف اٹ آل اوور دا نیشن کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں اینڈ دین گورنمنٹ ہیز آل دی اتھارٹی. اب وہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو جو جہاں سروائیو کر رہا ہے نا اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کہ زندہ کیسے ہے. کبھی کہتے ہیں گیس کاٹ دو, کبھی کہتے ہیں سولر بند کر دو, کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ تو ایک بہت ہی میڈننگ بات ہے کہ سولر پہ اب کسی صورت سے روکے. ایگزیکٹلی اینڈ دس از نیچرل. دیکھیے اگر آپ کے پاس 60,000 کا مال ہو اور آپ سے سوال ہو کہ جی آپ نے 60,000 خرید کیوں لیا 25,000 کے, تو فرسٹ تھنگ یو ول ڈو کہ جہاں میں اسٹف کر سکتا ہوں میں چیزیں اسٹف کر کے مطلب یو انڈرسٹینڈ. اب دیکھیں کئی سی سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے مطلب اتفاق سے, چلو نام نہیں لیتا, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مزید کوئلے کا پلانٹ لگا. بھائی کراچی میں 1200 میگا واٹ آپ کے بن قاسم پہ لگا ہوا ہے اینڈ دے آر ریزنیبلی پرائسڈ, کوئی مہنگے نہیں ہیں. ان کا فیول کاسٹ بھی 13 روپے ہے. آپ کئی سی کو وہ دے دیں. وہاں ان کا 1200 میگا واٹ کا بن قاسم بند ہو گیا, ایبسولوٹ ہو گیا. وہ ایبسولی اس کی ایفیشنسی بہت خراب تھی. اس کو آپ کنیکٹ کر لیں, 2 کلومیٹر لائن ڈلنی ہے اینڈ دیٹس آل. تو مطلب اب ہمیں ڈائنامک تھنکنگ. ڈاکٹر صاحب ایک تو ظاہر ہے انرجی از دا کی اور وہ آپ نے فرمایا, مگر اس سے یہ پورا جو کیٹ اینڈ ماؤس ہے یہ گیم تو ختم نہیں ہوگا نا. اس وقت تو یہ ایک کوائگمائری ہے اس کو ہم کہنا چاہیے, اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ IMF کا پروگرام اور یہ تمام چیزیں, اور بہرحال جو ریلیٹڈ لوگ ہیں انڈسٹری کے کاروبار کے تمام چیزیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنا برا کیس نہیں ہے. ابھی IMF کے اگلے پروگرامز کے وقت بجٹ کے بعد ہم ڈیفینیٹلی پالیسی ریٹ ریوائز کر سکتے ہیں جو کہ ایک میجر سینٹیمنٹ امپروونگ ایلیمنٹ ہوگا. جی آئی تھنک یہ انرجی میں بھی ہم کر سکتے ہیں, تھوڑا سا بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا کیونکہ نیپرا کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ہے اس کو بچانے میں لگی رہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کی انویسٹمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہے, اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہے, اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن لینی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو لاسز ہیں ڈسٹریبیوشن میں بھی اور ٹرانسمیشن میں بھی, ان کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, IMF نے اس سے تو نہیں آپ کو روکا, لیکن وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. حکومت کا جو کام ہے کہ وہ فیل ہو گئی ہے انرجی سیکٹر میں, اس کو ہمیں ایڈمٹ کر لینا چاہیے اور اب اس کو مارکیٹ کی طرف پاور مارکیٹ بنانی ہے, جیسے ہم نے ٹیلی کام میں کیا تھا. اس میں بھی یہی ایشوز تھے سارے, لیکن ٹیلی کام میں آپ نے پرائیویٹ یہ انویسٹمنٹ کو آنے دیا, کمپٹیشن کروایا. آج ہمارے پاس بڑی سالڈ ٹیلی کام انڈسٹری ہے. پاور سیکٹر میں ہم یہ کرنے میں ناکام ہو گئے, حالانکہ 1991 میں پاور پالیسی بنی تھی جس کا تھا کہ 2015 تک یہ پاور مارکیٹ بن جائے گی. آج 2024 تک پاور مارکیٹ نہیں بنی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے حکومتی ادارے جو یہ چلا رہے ہیں بجلی کو, وہ اپنا کنٹرول ختم نہیں کرنا چاہتے. سو یہ اب الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹائز کرنا پڑے گا بڑی تیزی سے چیزوں کو. جو یہ خسارے جو ہیں, یہ منی سپلائی جو انکریز ہو رہی ہے, جو نوٹ چھاپ رہے ہیں, یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو ڈاکٹر صاحب منی سپلائی تو کم ہو سکتی ہے نا, یہ نوٹ چھاپنے کی ضرورت نہ پڑے اگر اور قرضے نہ لیں, اور اگر پالیسی ریٹ کم ہو تو حکومت کا اپنے اخراجات کم کریں. 1% پہ جو ہے وہ 600 ارب کم ہوگا. 600 ارب آئے گا تو آپ پوری PSDP چلا سکتے ہیں صرف 1 پرسنٹیج پوائنٹ کو پالیسی ریٹ اگر کم ہو جاتا ہے تو. جی پالیسی ریٹ پہلے نہیں کم ہو سکتا. سر ایک تو سر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ سارا پروگرام تھا کہ جو لاسٹ جو فرنس آئل کے لگے تھے اس کے بعد تک اب کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ بغیر اس کے مارکیٹ کے نہیں لگے گا.
उसके बाद 20-30 हज़ार मेगावाट जो है वो कोयले से लेकर हर चीज़ के जो है वो लगे, हवा से भी तकरीबन 18 सेंट के लग गए। तो अनफॉर्चुनेटली अब ये पोजीशन है कि अगर आपको मुल्क में पॉजिटिविटी चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, आप वो काम करें जो आपको फौरी करना है। आपको एनर्जी के रेट करें, लोगों में से मायूसी ख़त्म करें। देखिए आपका बिजनेसमैन मायूस पड़ा है, किसी की सरिये वाले से बात करो, उसकी फैक्ट्री बंद, उसकी फैक्ट्री बंद, ये बंद, लोग तो ऐसे मायूसी में जब एक आदमी मायूस होता है तो किसी का थोड़ा बेहतर भी चल रहा है वो भी मायूस होने लगता है। तो आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा हेल्दी बनाना है ना कि मुल्क की तरफ लोग बेहतरी, फ्यूचर डार्क नहीं नज़र आए। एंड ऑफ द लाइट जब टनल नज़र आएगी तो लोगों में कॉन्फिडेंस, हर चीज़ बहाल होगा। तो वो आपको 2 क्या 1 क्या आप हो सकता है अगली दफ़ा 2% एक साथ करें, मगर आपको वो सब काम करने पड़ेंगे। पहले पॉजिटिविटी माशरे में आप लाई सिर्फ उस सूरत में सकते हैं कि जब लोगों को अपना मुस्तकबिल बेहतर नज़र आ रहा हो आज से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ थे। और नए प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं अपटमा के जनाब आसिफ इनाम, वाइस चेयरमैन है FPCCI हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।